अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, इन टाइम न्यूज़ टीवी के साथ में हूँ मोहम्मद सज्जाद तनोली। वीवर्स, आज मैं मौजूद हूँ अवेलियाँ के नवाई एरिया बांडी बरसीन के मुकाम पर। मैं आज का जो प्रोग्राम है उसको आगाज़ करना चाहूँगा। अकबर अलाहाबादी के एक शेर है, अर्ज़ करना चाहूँगा। लोग कहते हैं बदलता है ज़माना सबको, लोग कहते हैं बदलता है ज़माना सबको, मर्द वो हैं जो ज़माने को बदल देते हैं, मर्द वो हैं जो ज़माने को बदल देते हैं। शायर मशरक़ हज़रत मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का शायर है। तू शहीं है परवाज़ है काम तेरा, तू शहीं है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं, तेरे सामने आसमां और भी हैं। इसी तरह इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नहीं ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते ज़री से, नहीं ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते ज़री से, ज़रा नम हो ये मिट्टी बहुत ज़रख़ेज़ है साकी, ज़रा नम हो ये मिट्टी बहुत ज़रख़ेज़ है साकी। व्यूअर्स, मैं बात करना चाहूँगा आज की जो यंग जनरेशन है, ना सिर्फ हवेलियों के बल्कि पूरे पाकिस्तान की बात करना चाहूँगा, उसके लिए रोल मॉडल हैं वो पर्सनालिटी जिसके हवाले से मैं आज प्रोग्राम करने जा रहा हूँ। व्यूअर्स, हाफ़िज़ अदील साहब जिनकी सोशल मीडिया पर बड़ी धूम है, बड़े चर्चे हैं, बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। बात की जाए तो देखा जाए तो उनकी जो 3 ईयर्स जो एक्सपीरियंस है, 3 ईयर्स जो एक्सपेरिमेंट हैं, कंटिन्यूसली वो हार्ड वर्क करते रहे हैं और बिल आखिर वो अपने मकसद में अपनी उन्होंने अचीवमेंट हासिल की है और PIA का मॉडल उन्होंने तैयार किया है। ना सिर्फ वो मॉडल है बल्कि वो फ्लाइंग की सलाहियत भी रखता है, उड़ने की सलाहियत भी रखता है। इस हवाले से व्यूअर्स बहुत सारे सवालात उठते हैं कि ये जो मॉडल है, जो जहाज़ इन्होंने PIA का तैयार किया है, वो उस पर कितनी कास्ट आई है, उसके अलावा वो उसको कितना रनवे चाहिए उड़ने के लिए, कौन सा मकाम चाहिए, किस चीज़ से वो जहाज़ जो है तैयार किया गया है। इसके अलावा बहुत सारे दिलचस्प सवालात हैं। इससे पहले भी जो मीडिया पर्सनस यहाँ पे तशरीफ़ लाते रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने किए हैं, वो भी मैंने विज़िट किए हैं। इसके अलावा कोशिश ये करूँगा कि आज जो ये प्रोग्राम है कुछ डिफरेंट, कुछ नई मालूमात जो इनकी तरफ से यहाँ पे की गई है, जो एक्सपेरिमेंट इनकी जानिब से किए गए हैं, बहुत सारे सवालात जो हैं मैंने आज हाफ़िज़ अदील साहब से करने हैं। तो व्यूअर्स, ज़रूर आज का प्रोग्राम देखिएगा, इस पे अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो मैं बात करूँगा हाफ़िज़ अदील साहब से कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। टाइम न्यूज़ टीवी के इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त इनायत फरमाया। तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से, जो आपने जहाज़ तैयार किया है, उसको फ्लाइंग करवाई है, और फिर उसके बाद जो है मज़ीद जो आपके सुनने वाले, आपके देखने वाले, आपके चाहने वाले, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैंने इससे पहले काफ़ी 3-4 साल पहले मैंने एक्सीवेटर मशीन बनाई थी। जी। तो वो भी काफ़ी लोगों ने, वो तब मैं छोटी उम्र का से, तो काफ़ी लोगों ने वो पसंद किया था। तो उसके बाद उन्होंने बोला था कि आप हमें जहाज़ बना कर उड़ा के दिखाओ। अच्छा। तो उसके बाद मैंने फिर काफ़ी सोचा, उसके बाद फिर मुझे शौक़ हुआ कि जहाज़ बना कर उड़ाया जाए। तो फिर मैंने ये स्टार्ट किया। मैंने 3 साल से एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो फिर उस तरह से आहिस्ता आहिस्ता मैं एक्सपेरिमेंट करता रहा, उससे मुझे आगे न्यू टेक्नोलॉजी मिली है। तो उससे मैंने जहाज़ बनाना स्टार्ट किया। मैं थर्मोकोल शीट मैंने बाज़ार से जो है परचेज़ की, तो इससे मैंने फिर बनाना शुरू किया। इसके साथ साथ इसमें सारे पार्ट्स जो हैं, इसकी इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स का इस्तेमाल किया मैंने, और वो काफ़ी जो है मुश्किल से मुझे मिली हैं। मेरे पास वसाइल ना होने की वजह से तो ऑनलाइन मुझे मंगवानी पड़ी हैं, तो उसके लिए मुझे काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा है। तो जब इसके सारे पार्ट्स पूरे हो गए थे, तो फिर इसको मैंने कोशिश जो है मैंने जारी रखी है इसको बनाते हुए। तो ये काफ़ी दफ़ा मैं नाकाम रहा हूँ इसमें, काफ़ी दफ़ा मैंने कोशिश की है, इसको बनाकर उड़ाया मैंने, तब ये कामयाब नहीं हुआ। तो फिर मैंने इसे छोड़ा नहीं है, मैं कोशिश करता रहा हूँ। तो फिर इसको मैंने आज जो है 3 साल के बाद इसको मैंने कंप्लीट किया है, और इसको मैंने कम्प्लीटली फ्लाई किया है मैंने। सही। तो आप सब देखें, बेसिक चीज़ होती है रनवे। तो इसको टेक ऑफ के लिए कितना रनवे चाहिए, कैसा सिस्टम चाहिए, जगह कैसी होनी चाहिए, वो ज़रा बता दीजिए। इसके लिए रनवे के लिए इसको जगह बिल्कुल प्लेन हो जगह, तो तकरीबन इसको 10 मीटर का रनवे चाहिए। सही। और इसका एयर भी ना हो, कोई भी जो है हवा चल रही हो, तो उसकी वजह से ये इसका जो इधर उधर मुड़ने लग जाता है, फिर ये इसका टेक ऑफ सही नहीं होता। सही।
تو اس وجہ سے بس کو یہ 10 میٹر کا رن میں چاہیے اور ہوا بالکل بھی نہ ہو تو یہ کمپلیٹلی اچھی طرح فلائی کر سکتا ہے. صحیح. تو اچھا جب ایک دفعہ آپ اس کو فلائی کروا دیتے ہیں، جب یہ اڑان بھر دیتا ہے، اپنی فلائٹ جو ہے وہ پرواز کر رہی ہوتی ہے آپ کی PIA کی، تو پھر یہ کتنے ٹائم تک فضا کے اندر رہ سکتا ہے؟ اس کی بیٹری اصل میں اس کی ڈپینڈ کرتا ہے اس کی فلائی جو ہے بیٹری پر. اس کی بیٹری اگر فلی چارج ہو تو 5 سے 7 منٹ تک یہ ہوا میں پوری طرح اچھی طرح فلائی کر سکتا ہے. صحیح. تو اس کے لیے جو آپ نے موٹر پرچیز کی ہیں، اس کے لیے جو آپ نے سسٹم پرچیز کیا ہے، ایون جو آپ کے ہاتھ میں یہ سسٹم جو میں دیکھ رہا ہوں، یہ سارا اس پہ کتنے اخراجات آئے ہیں، کتنی کاسٹ آئی ہے؟ اس پر میرے کافی اخراجات آ گئی ہیں. تقریباً یہ 15,000 کا مجھے یہ ٹرانسمیٹر جو ہے وہ ہوا ہے. تو مشکل سے میں نے اس کے اخراجات جو ہے پورے کیے ہیں. تقریباً اس پر 30-35 ہزار میرے اخراجات ہو گئے ہیں تقریباً. صحیح. جی. تو یہ چیزیں آپ نے کہاں سے پرچیز کی ہیں؟ یہ عام مارکیٹ میں تو اویلیبل نہیں ہوتی، تو اس لیے مجھے مشکل پیش آئی ہے اس کو پرچیز کرنے میں. آن لائن مارکیٹ سے میں نے اس کو پرچیز کیا ہے. صحیح. تو کافی مجھے انتظار کرنا پڑا ہے اس کے لیے. میرے پاس وسائل جو ہے اتنے نہیں تھے. مین چیز جو سب سے پہلے ہم نے آپ سے کوشچن کرنا تھا کہ آپ تعلیم کہاں حاصل کر رہے تھے؟ آپ نے میٹرک کر دی ہے، مکمل ہے یا ابھی جاری ہے؟ جی میں نے میٹرک کیا ہے 2014 میں میں نے میٹرک کی تھی گورنمنٹ تقیہ اسکول عائشہ خان سے. صحیح. تو اس کے بعد میں نے حفظ قرآن کیا ہے ماشاءاللہ. صحیح. تو ابھی تک میں نے پھر اس کے بعد یہ گھر میں ہی چھوٹے موٹے ایکسپیریمنٹ کرتا رہتا تھا. صحیح. اسی وجہ سے مجھے شوق ہوا تو پھر میں نے یہ ایسی چیزیں بنانا شروع کی. صحیح. اچھا جس طرح آپ نے ایکسکیویٹر کا ذکر کیا ہے تو اس پہ کتنی کاسٹ آئی؟ اس کا آپ کے مائنڈ میں کس طرح خیال ہے کہ یہ چیزیں اب میں تیار کروں، پبلک دیکھنا چاہتی ہے ایسی نئی کچھ ایسے کارنامے ینگ جنریشن کو دکھانے ہوں، تو کس طرح آپ کے مائنڈ میں خیال آیا؟ بس میں چھوٹے ہوئے تھے ایسے میں نے بتایا کہ میں گھر میں ایکسپیریمنٹ کرتا رہتا تھا. مجھے بچپن سے یہ شوق تھا ایسے کاموں کا، مکینیکل الیکٹرانک کام کا. تو اس طرح میں گھر میں کوئی چیز ہوتی کوئی خراب ہو جاتی میں خود ہی اس کو ریپیئر کر لیتا تھا. تو ایسے میں نے پھر ایسے چھوٹے چھوٹے پروڈکٹ میں نے بنانے شروع کیے ہیں. کافی چیزیں میں نے بنائی تھی. تو اس طرح ایکسکیویٹر مشین میں نے بنائی ہے. میں نے ٹی وی پر ایک ایڈ بھی دیکھا تھا تو اس سے مجھے شوق ہوا. میں نے پھر وہاں سے میں نے سٹارٹ کیا بنانا، اس کو میں نے بنایا. صحیح. تو ایک میسج آپ کے اساتذہ اکرام کے لیے جنہوں نے آپ کو پڑھایا لکھایا یہاں تک پہنچایا اسٹیج پہ، اور پھر یہ کہ ان اساتذہ اکرام کے لیے آپ کیا الفاظ استعمال کریں گے، کیا کہنا چاہیں گے انہیں؟ یہ بھی میسج آپ اپنے اساتذہ اکرام کے لیے دے دیں. ماشاءاللہ سے میں اپنے اساتذہ اکرام کا بہت سے دل کے گہرائیوں سے شکر گزار ہوں. انہوں نے مجھے اچھی تعلیم دی ہے، اچھی تربیت کی ہے. تو میری دعا ہے ان کے لیے، اللہ پاک ان کو ہمیشہ خوش رکھے، ہمیشہ سلامت رکھے. صحیح. اچھا پبلک جو ہے جو آپ کو دیکھ رہی ہے، آپ کے سننے والے، آپ کے دیکھنے والے، آپ کے چاہنے والے، ان کے لیے کیا میسج کنوے کرنا چاہیں گے؟ پبلک سے یہ میرا یہی میسج ہے کہ یہاں ہمارے گاؤں میں ٹیلنٹ تو بہت ہے لیکن ہمارے پاس وسائل جو ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں. تو جس کی وجہ سے ہم آگے نہیں جا پاتے. تو سرکاری حکمران کا بھی ہمارے ساتھ جو ہے رجحان جو ہے بہت کم ہے، ہمارے ساتھ تعاون بہت کم ہے. تو اس کی وجہ سے بھی جو ہم آگے نہیں جا پاتے. تو میری یہ ریکویسٹ ہوگی سرکار سے کہ وہ ہمیں جو ہے وسائل جو ہے فراہم کرے. مجھے ایک موقع دیا جائے کہ میں اس سے آگے بھی بڑے بڑے کام کر کے اپنے ملک کا، پاکستان کا نام روشن کرنا چاہتا ہوں. صحیح. عامر خان صاحب چیئرمین ولیج کونسل گڑھی پھلگراں، انہوں نے کیش انعام بھی دیا ہے ان کو، آفس صاحب کو. تو سر سب سے پہلے تو آپ کو بہت شکریہ، آپ اس پروگرام کا حصہ بنے آج. تو کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے سر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب تو پہلے اپنے بھراؤ حافظ عدیل صاحب یہ مبارکباد دینا کہ انہیں اتنی محنت کی ہے کہ جہاز بڑھایا ہے. تو ساڑی یہ سرسبز زمین ہے تو اس اتنے اتنے جڑے محنت کرنے والے بچے موجود نے جڑے سارے وسائل نہ ہونے کی وجہ تو اگے نہیں جل رہے. تو میں اپنے حکمرانہ آگے یہ درخواست کرنا کہ ایسے بچہ آگے لایا جلے جڑے ملک اور قوم واسطے آگے جل کے یہ محنت کرون اور اچھے آگے مقام حاصل کرون. تو میں خصوصاً انہیں مبارکباد دینا حافظ صاحب کہ انہیں اتنی محنت کی ہے. نہ کچھ ہونے کے باوجود ساڑا بڑا غریب علاقہ ہے، اتنے اصل کول کرائے تک نہیں ہوندے کہ انہیں بڑی محنت کی ہے.
بڑا ارو پروں سمان کے انکے بڑی محنت نال جڑا ہے کام کیتا ہے تے میں نا داد دینا ماشاء اللہ نا اتنا اچھا کام کیتا ہے اور علاقے دا نام پیدا کیتا نے تے میں اپنے وزیر اعلیٰ صاحب اگے وزیر اعظم صاحب اگے اپیل کرنا کہ نا اگے لایا جلے تاکہ نا استے جڑا ہے کوئی اچھا مقام ہوئے جو ٹیکنیکل بندے نے تے اے اگے جل کے اپنے ملک واسطے کچھ کام کر سکوں تاکہ نا اچھی یا تعلیم پہلے دیتی جلے تے تعلیم حاصل کر کے بھی اے نہ تعلیم میٹرک کے تعلیمیں اس تے باوجود جڑا ہے اتنی محنت کر رہے نے تے نا اچھی تعلیم دیتی جلے اس تو بعد اپنے ملک واسطے اچھے کام کر سن انشاءاللہ اپنے ملک واسطے اپنے ملک کا نام جڑا ہے روشن کر سن انشاءاللہ جی تے نا واسطے خصوصاً میں نام دا اعلان کرنا اور نا واسطے تاڑیاں جی۔ چیئرمین صاحب نے بھی اپنا میسج جو ہے کنوے کیا ہے، آپ سے شیئر کیا ہے، گڑھی پھلگران سے ان کا تعلق ہے، وی سی کے چیئرمین ہیں، اور حافظ عدیل صاحب سے بھی آپ نے بات کی ہے۔ آج کے جو ینگ ٹیلنٹ ہے وہ ملک کے اندر اپنی خدمات پیش کرنا چاہتا ہے، کچھ ڈیلیور کرنا چاہتا ہے، لیکن کمی جو ہے وہ وسائل کی ہے، فقدان ہے۔ ہمارے جو سیاستدان ہیں، ہمارے جو ارباب اختیار ہیں، وہ اگر ان جو ہمارے ینگ ٹیلنٹ ہے ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کو تعلیم دیں، ان کے اخراجات برداشت کریں تو یہ نمایاں کارکردگی جو ہے ملک کے اندر ادا کر سکتے ہیں۔ یہ حافظ عدیل صاحب جو ہیں یہ ملک کے اندر اپنا کردار نبھانا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ میں اس سے بڑھ کر جو ہے اپنے ملک کی، اپنے عوام کی خدمت کروں، میں ایسے ایکسپیریمنٹ کروں، میں کچھ چیز بنانا چاہتا ہوں، میں کچھ بننا چاہتا ہوں، لیکن جو ہے حکومت ہمیں سپورٹ نہیں کر رہی۔ تو گلہ شکوہ یہی ہے، اور سب سے میں یہ کہوں گا کہ حافظ عدیل صاحب کے ساتھ ہماری جو ارباب اختیار ہیں ان سے یہ میں کہوں گا کہ حافظ عدیل صاحب کی جو خواہشات ہیں ان کو ضرور دیکھیے گا، ان پہ نظر ثانی کیجیے گا، جہاں تک ممکن ہو سکے انہیں تعلیم کی سہولیات دی جائیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے تاکہ یہ ملک کا نام روشن کر سکیں۔ ویورز حویلیاں کے اندر خصوصاً بہت سارے ینگ ٹیلنٹ موجود ہے جو ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، لیکن کمی وسائل کی ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو میں اپنے پلیٹ فارم سے بھی حافظ عدیل صاحب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے ایکسیویٹر بھی تیار کیا ہے، اس کو بھی پبلک کی جانب سے خاصی پذیرائی جو ہے ملی ہے، اور جو PIA کا جہاز جو ماڈل انہوں نے تیار کیا ہے اڑ بھی سکتا ہے، اس کو بھی کافی پذیرائی ملی ہے سوشل میڈیا پہ۔ تو ان کو یقیناً کچھ بننا چاہیے، یقیناً آگے بڑھنا چاہیے، ٹیکنیکل مائنڈ ہے۔ تو اس طرح حویلیاں کے اندر بھی جتنے بھی ینگ ٹیلنٹ ہے حکومت ان کی سر پہ ہاتھ رکھیں، ہمارے سیاسی نمائندے ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، اس کو اگر یہ نام ہو تو ویورز آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آج کی جو کیمرہ مین ٹیم ہے ہمارے ساتھ احمد اور عمر جو ہیں انہوں نے سپورٹ کیا ہے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ویورز اجازت چاہتے ہیں، اللہ نگہبان۔